السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم اپنا تیسرا لیکچر عیسیٰ نظم میں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ شاعر کا نام ہے اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی اردو کے مشہور و معروف طنزیہ اور مزاحیہ شاعر ہیں اور نئی طرز کے بانی ہیں۔ حضرت علامہ اقبال آپ کو پیر و مرشد کہتے تھے۔ حکومت سے انہیں خانِ بہادر کا خطاب بھی ملا اور ایک اور خطاب لسان العصر جو ہے وہ بھی انہیں ملا۔ انگریزی تہذیب اور ثقافت سے بیزاری جگہ جگہ ان کے کلام میں نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ طنز مزاح اور سنجیدہ شاعری بھی انہوں نے کی، اور اس میں ان کو کمال حاصل ہے۔ آپ کا پورا کلام کلیات اکبر کے نام سے ملتا ہے۔ آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، اور سے پڑھیے۔ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ ٹھیک ہے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ بہار آئی کھلے گل زیب، گل پھول زیب خوبصورتی رونق، صحن بوستاں، بوستاں باغ کا صحن، صحن بوستاں باغ کا صحن، انادل بلبل، اندلیب کی جمع بلبلیں، دھوم مچانا شور مچانا، سرگرم فغاں ہو کر بلند آواز سے فریاد کرنا۔ اب مفہوم کی طرف آئیے، دیکھیے شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ بہار آئی، باغ کے صحن کو کھلے ہوئے پھولوں نے خوبصورتی اور زیب و زینت بخش دی، بلبلیں بلند آواز میں شور کر رہی ہیں۔ تشریح دیکھیے، غور سے آپ سنیے اور اس کو سمجھیے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہاں اس نے کہا ہے کہ بہار کے موسم کی اس نے تعریف کی ہے، شاعر نے اپنی سرزمین کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا بھی کی ہے کہ بہار آئی۔ بہار کیا آئی ہے کہ بہار آئی طیور خوش نما، خوشی اور مسرت کے عالم میں راگ الاپ رہے ہیں، ہوائیں جو ہیں وہ مستانہ وش چل رہی ہیں، تتلیاں اور پروانے رقص کر رہے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، باغ میں ہر طرف رنگینی اور رعنائی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ موسم جو ہے بہار کا شگفتگی، تازگی اور خوبصورتی کی وجہ سے، کیونکہ تمام موسموں میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اس وجہ سے شاعر نے بہار کے موسم کا یہاں ذکر کیا ہے، اور ہر کوئی حسین منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہار کے موسم کی تمنا کرتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو باراں ہے۔ اب یہاں شاعر نے تشریح کی ہے کہ بہار کے موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی اور معطر ہوائیں چلتی ہیں، درخت ہرے بھرے اور جاذب نظر ہو جاتے ہیں، باغ کے صحن کا سبز پوش منظر بھی دیدنی ہے، ہر طرف تر و تازہ اور شگفتہ سرسبز گھاس کی حکمرانی ہوتی ہے، پودوں پر بے شمار پھول کھل اٹھتے ہیں اور اپنی خوشبو سے پورے باغ کے ماحول کو مہکا دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آگے دیکھیں، جہاں پھول کھلے ہوتے ہیں وہاں ان کے عاشق جو ہیں وہ پرندے بھی ہوتے ہیں۔ پھولوں کو کھلا ہوا دیکھ کر باغ کا جو صحن ہے وہ انتہائی جب خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے، تو اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر جو پرندے ہیں ان کا خوش ہونا فطری عمل ہے، کیونکہ خاص طور پر جب وہ بہار میں گلاب کا پھول کھلا ہو دیکھتے ہیں تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دیوانی بلبل بھی نغمہ سرائی کرتی ہے۔ رنگا رنگ پھول اور گلاب کے پھولوں نے بلبل کے دل میں محبت کی شمع روشن کر دی، یہ ان کا گلوں سے محبت کا والہانہ انداز ہے۔ بلبلیں چہلیں کرتی ہیں، درختوں کی شاخوں پر چھپ کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھولوں کو دیکھ دیکھ کر فدا ہو رہی ہوتی ہیں، چہچہا رہی ہوتی ہیں، خوشی اور مسرت کے گیت گا رہی ہوتی ہیں اپنی سریلی آواز میں۔
نغمے فضا میں بکھیر رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے بلبل کو کہ سرگرمیں فغاں ہو کر، اس کے بلبل کے جو نغمے ہیں ان کو فریادیں قرار دیا ہے۔ کس طرح؟ اب دیکھیں بلبل گلاب کے پھول کی عاشق ہے، بہار کا موسم کھلتا ہے، جب بہار کا موسم آتا ہے پھول بھی کھلتا ہے، اور یہ بہار کا موسم بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مختصر موسم کی وجہ سے پھول بھی مرجھا جاتا ہے اور ہر چیز فنا ہو جانے لگتی ہے، کیونکہ خزاں کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے۔ اس لیے بلبلیں نغمہ سرائی نہیں کر رہی بلکہ نوحہ کنا ہیں اور فریاد کر رہی ہیں کہ دیکھو مختصر عرصے کے لیے بہار کا موسم آیا ہے اور پھر یہ رنگینی رنائی ختم ہو جائے گی، گلاب کا پھول پھر مرجھا جائے گا، پھر بلبل اداس ہو جائے گی۔ اگلا شعر دیکھیے، بچھا فرش زمرد اہتمام سبزۂ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، فرش زمرد سبز گھاس کا فرش، سبز رنگ کا قیمتی فرش، اہتمام بندوبست، سبزۂ تر تر و تازہ گھاس جس پر شبنم پڑی ہوئی ہے، مستانہ وش مستانوں کی طرح دیوانوں کی طرح جھومتے ہوئے، باد صبا صبح کی ہوا، عنبر فشاں ہو کر عنبر خوشبو بکھیرتی ہوئے۔ اب آئیے اس کے مفہوم کی طرف، شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ بچھا فرش زمرد اہتمام سبزۂ تر میں، زمین پر تر و تازہ اگا ہوا سبزہ زمرد کا فرش نظر آتا ہے، صبح سویرے چلنے والی ہوا خوشبو سے لدی ہوئی مستانوں کی طرح چلنے لگتی ہے۔ تشریح دیکھیے، اب دیکھیں کہ ہم اس میں اب جانتے ہیں اکبر الہ آبادی نے بہار کا موسم کا ذکر کیا ہے اور ایک زبردست فطرت نگار کے روپ میں اکبر الہ آبادی ہمارے سامنے آتے ہیں اس نظم میں۔ یہاں شاعر بیان کرتے ہیں کہ بہار کے موسم میں رونق ہوتی ہے، تمام پھول تر و تازہ اور رنگوں میں نکھار پیدا جاتے ہیں، گلاب کی سرخ سرخ پتیاں جو گرمیوں کی وجہ سے جھلس کر گر گئی ہیں پھر سے ان پر جوبن آ جاتا ہے، درختوں پر نئے نئے پتے نکلتے ہیں، درخت کے جو پھول ہیں وہ کھل جاتے ہیں، زمین پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، باغ میں زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی سبزے اور ہریالی سے خالی نہیں ہوتا، چمن میں حرکت اور عمل کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، جب بہار آتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جن میں قوت، نمو، نشو و نما کی سب جو ہے وہ تاثیر پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں زمین ہری ہری گھاس سے ڈھک جاتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے زمرد کا فرش بچھا ہوا ہو۔ زمرد کیا ہے؟ سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کا سبز رنگ بے حد خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے جو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔ اسی طرح باغ میں آئی ہوئی تر و تازہ اور دلکش گھاس نے باغ کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے، اور یہ گھاس باغ میں اتنی زیادہ اور کثرت سے اگ گئی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قیمتی پتھر زمرد کا مخملی فرش بچھا ہوا ہے اور اسی سبزے پر پڑے ہوئے شبنم کے قطرے چمکدار موتیوں کی مانند چمک رہے ہیں۔ یعنی بہار کی آمد سے اب کیا ہے، جہاں سبزہ چمک رہا ہے تو صبح کی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو یہ ٹھنڈی ہوا عجیب مستوں کی طرح بے خودی کے عالم میں جھوم کر چل رہی ہوتی ہے، اور باغ میں زیادہ تعداد میں حسین و جمیل پھول کھلے ہوئے ہیں، تو جب ہوا ان پر سے گزرتی ہے تو خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے، یہی خوشبوؤں سے مہکی ہوئی ہوا سارے باغ کو مہکا دیتی ہے۔ اگلے شعر کی طرف آئیے، عروج نشو نما سے ڈالیاں جھومیں، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ اب یہاں دیکھیے اس کے مشکل الفاظ کے معنی، عروج بلندی، نشو و نما پھلنے پھولنے کا شوق، نشہ ڈالیاں ٹہنیاں، جھومنا رقص کرنا، مرغان چمن باغ کے پرندے شادماں ہو کر خوش ہو کر۔
مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نشو نما کے شوق میں درختوں کی ٹہنیاں جھومنے لگیں اور باغ کے پرندے خوش ہو کر نغمے گا رہے ہیں۔ تشریح کی طرف آئیے، ہم دیکھتے ہیں عروج نشائے نشو نما سے ڈالیاں جھومیں۔ آپ دیکھیں بہار کا موسم آ گیا ہے، بہار میں ہر طرف رنگینی اور رعنائی ہے، کیونکہ خزاں کے موسم میں درختوں کا سبز لباس جو ہے زرد لباس میں تبدیل ہو جاتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس موسم میں ہر چیز پر مردنی چھائی ہوتی ہے، رونق چمن کی ختم ہو جاتی ہے، پرندے چمن کا رخ نہیں کرتے اور نہ ہی انسان کے لیے یہ منظر قابل دید ہوتا ہے۔ ایسے میں بہار کا موسم چمن کی ہر شے جو ہے جب وہ آتا ہے تو چمن کی ہر شے نشو و نما کے عمل سے گزر کر شباب کو پہنچتی ہے۔ چمن میں ہوا چلتی ہے تو ٹہنیاں جھومنے لگتی ہیں۔ شاعر نے ٹہنیوں کے جھومنے کی کیفیت کو رند کی مستانہ چال سے تشبیہ دی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹہنیاں نشو و نما کے مراحل طے کر کے شباب کو پہنچ چکی ہیں۔ نشو و نما اور شباب کے نشے نے ان کے اندر مستی کی کیفیت پیدا کر دی ہے، جس کی وجہ سے یہ جھوم جھوم کر نشے کی مستانہ کیفیت کا اظہار کر رہی ہیں۔ کیسے؟ کیا مستیاں چمن میں ہیں خوش بہار سے، ہر شاخ گل ہے ہاتھ میں ساغر لیے ہوئے۔ گویا خوشگوار موسم کی وجہ سے درختوں کی شاخیں ان میں نشو و نما کا غرور آ گیا ہے اور اس غرور میں وہ رقص کرنے لگتی ہیں۔ اشعار آپ دیکھیں آگے، خوشی کا اظہار، کیونکہ ہر چیز میں پھلنے پھولنے کا جوش اور جذبہ ہے، اور ایسی صورت میں ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر۔ ہر چیز پر جب پھلنے پھولنے کا نشہ ہے تو مرغانے چمن کے جو پرندے ہیں انہوں نے بھی خوش ہو کر خوشی اور مسرت کے نغمے گانا شروع کر دیے ہیں۔ درختوں کی بلبل جو ہے وہ ہزار داستان نغمہ سرائی کر رہی ہے۔ مختلف پرندے اشجار کی ٹہنیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں چکور ہے، پپیے ہیں، وہ اپنی شیریں بیانی میں باغ کی رونق کو بڑھا رہے ہیں۔ گویا تمام پرندے اپنی اپنی خوبصورت آواز میں نغمہ سرائی کر رہے ہیں۔ اگلا شعر آئیے، بلائیں شاخ گل کی لی نسیم صبح گاہی نے، ہوئی کلیاں شگفتہ روئے رنگینے بتاں ہو کر۔ اس کا جو مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں، بلائیں لینا، قربان ہونا، چومنا، محبت کا اظہار کرنا۔ شاخ گل نے بلائیں لیں، نسیم صبح گائی نے، صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہے اس نے شاخ گل، وہ شاخیں جو پھولوں سے بھری ہوئی ہیں، ہوئی کلیاں شگفتہ، اور ایسی صورت میں کلیاں جو ہیں وہ شگفتہ تر و تازہ ہو گئی ہیں، رنگینے بتاں ہو کر، کہ خوبصورت چہرہ، بتاں محبوب، رنگین روئے رنگینے بتاں خوبصورت محبوب کا چہرہ، یوں لگ رہی ہیں۔ مفہوم کی طرف آئیے، شاعر بیان کر رہا ہے کہ صبح کے وقت چلنے والی ہوا نے پھول کی ٹہنی کی بلائیں لیں، جس کی وجہ سے بند کلیاں کھل اٹھیں، جیسے کہ محبوب کا خوبصورت چہرہ مسکراتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی جو تشریح ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ذکر ہو رہا ہے بہار کے موسم کا، اور بہار میں آپ جانتی ہیں ہر طرف رونق اور چہل پہل ہی ہوتی ہے، پھول کھلے ہوتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے اگا ہوا، گویا باغ میں زندگی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے۔ یہاں شاعر نے باغ یعنی دنیا کا باغ مراد لیا ہے، در حقیقت استعاراتی انداز اس نے اختیار کیا ہے، لیکن در پردہ اس کی یہاں باغ سے مراد وطن ہے، اپنا وطن، وطن پاکستان، جس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ میرا وطن پاکستان میں ہر چیز اس قدر خوبصورت اور حسین ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا شوق ہے، اور ہر چیز اسی طرح خوش و خرم اور آباد و شاد ہے۔ اب یہاں اس نے یہی لیا ہے کہ جب باغ کا منظر خوبصورت ہے، ہر چیز اپنے جوبن پر ہے، تو ایسی صورت میں
اس نے کہا ہے کہ باغ میں زندگی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور اس نے کیا کیا ہے، عروج بلائیں شاخ گل کے لیے نسیم کی صبح کی ٹھنڈی ہوا جب چلی ہے تو اس نے جب دیکھا ہے ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہیں، اور جو شاخ گل ہے، پھولوں سے جو شاخ بھری ہوئی ہے، وہ اس قدر خوبصورت اور حسین اسے لگے کہ اس نے بڑھ کر اس کو چوم لیا، اس کی بلائیں لے لیں، اس پہ صدقے واری ہو گئی، اور ٹہنیاں جو کھلی ہوئی ہیں ان پر فدا ہونے لگی۔ تو ایسی صورت میں کلیاں جو کھلی ہوئی تھیں ان میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور پھر کلیاں کھل کر پھول بن گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں غور سے اس کو کہ یہاں شاعر نے نسیم صبح گائی جو ہے اس کو اس نے مجسم بنا کر پیش کیا ہے۔ نسیم صبح گائی مجسم، کہ صبح کی ہوا نے پھول کی ٹہنی کو اس طرح گود میں لے کر بلائیں لینا شروع کر دی جس طرح ماں بچے کو گود میں لے کر پیار کرتی ہے اور چومتی ہے۔ ماں کے پیار سے بچے کا چہرہ خوشی و مسرت سے کھل اٹھتا ہے۔ اسی طرح صبح کی ہوا جب پھول کی ٹہنی کی بلائیں لیتی ہے تو کلیاں مسکرا اٹھتی ہیں اور پھول بن جاتی ہیں، اور یہ پھول اس قدر خوبصورت اور حسین دلکش ہوتے ہیں کہ ان کی سرخی اور تازگی محبوب کے چہرے کی سرخی سے مشابہت رکھتے ہیں۔ گویا شاعر نے پھول کی سرخی اور شگفتگی کو محبوب کے سرخ اور حسین چہرے سے تشبیہ دے کر کلیوں کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طالبات، امید کرتے ہیں آپ کو تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ 4 اشعار کی تشریح ہم نے کر لی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس نظم کو ختم کریں گے، باقی جو اشعار ہیں ان کی تشریح کریں گے۔ یاد رکھیے، اس کو اچھی طرح سے پڑھیے، سمجھیے، یاد کیجیے، مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کیجیے۔ گھر میں رہیں، خوش رہیں، سیف رہیں۔ اللہ حافظ۔